السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد اطہر کو جب قبر مبارک پر رکھ کر مٹی گرائی جانے لگی، عین اس موقع پر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں گرا دی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے حضرت مغیرہ کو حکم فرمایا، اپنی انگوٹھی نکال لو۔ یوں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اطہر میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کیا اور اپنی انگوٹھی لے کر باہر نکل آئے۔ یعنی آپ سب سے آخری شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ کوفے کے عامل تھے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں سے جو لوگ بالغ ہوتے تھے انہیں مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوفہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو لوہار بھی ہے، بڑھئی بھی ہے اور نقاش بھی، لیکن چونکہ امیر المؤمنین آپ نے بالغ قیدیوں کے مدینہ داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تو یہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو یقیناً یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کے بارے اپنے عامل سے اتنا کچھ سنا تو خیال کیا ایسا شخص یقیناً مدینہ منورہ کے باسیوں کے لیے نہایت فائدہ مند رہے گا۔ چنانچہ آپ نے اس غلام کاریگر کو مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ملتے ہی اسے مدینہ میں داخل کر دیا اور اس پر 100 درہم ماہوار خرچ مقرر کر دیا۔ ابھی اس غلام کاریگر کو مدینہ آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھ پر خراج مقرر کر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا، بتاؤ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، میں فلاں فلاں کام جانتا ہوں۔ اس نے وہ تمام کام گنوا دیے جن کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو کام تم بتا رہے ہو کہ تم جانتے ہو اور ان میں مہارت رکھتے ہو، ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارا خراج بالکل بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام یہ سن کر ناراض ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند راتیں گزری کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرتے ہوئے پھر اس غلام سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا مجھ سے یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ تو کہتا ہے اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو ہوا سے چلے؟ غلام ناراض اور تجھ رو ہو کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ضرور ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر غلام نے پشت پھیری اور چلتا بنا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس غلام نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دینے والا غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ملعون صرف دھمکی کی حد تک ہی نہ رہا بلکہ اس واقعے کی چند راتیں گزرنے کے بعد ایک خنجر لیے صبح کی تاریکی میں مسجد کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت کے قریب ہوئے تو اس نے تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے 3 وار آپ پر کیے، جن میں سے ایک وار آپ کو ناف کے نیچے لگا جو گہرا تھا اور اس نے پیٹ کی اندرونی کھال تک کاٹ ڈالی۔ پھر وہ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور 11 مزید نمازیوں کو بھی خنجر کے وار سے زخمی کر دیا اور آخر میں اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کل 13 لوگ زخمی کیے تھے، جن میں سے صرف 4 زندہ بچے تھے اور بقیہ 9 شہید ہو گئے تھے۔ بعضوں کے نزدیک 9 بچے تھے اور 4 شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا جو کہ ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قادسیہ میں غلام کے طور پر قیدی ہوا تھا۔ حیرت ہے، اس ملعون مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اسے
بابا شجاعالدین کا بہادر سپوت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کا شہر کاشان میں ابو لولو فیروز مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی ہے جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب اور کس نے تعمیر کروایا اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے جو ایرانی ٹائلوں سے مزین مخروطی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرزور احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایرانی حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جامع الازہر نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لولو مجوسی کے مزار کو مسمار تو نہ کیا، البتہ اسے بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ فیروز مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار کم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے کاشان فنس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کثیر علماء و سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی اپنے اصلی دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا۔ اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تب بھی وہ ایک منافق تھا اور قاتل تھا کہ جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر دی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے، وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے، لیکن سبھی روشن ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں، یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیلی گئی ہے۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی، یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے، ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تہم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے، مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمہ 2 کام تھے،
कुरैश को कोई एलची भेजना होता तो ये भेजते थे। दूसरा काम ये था कि दो गिरोहों में कोई झगड़ा हो जाता तो बनी अदी के सरदार फैसला करता था। बनु अदी के घर सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहीं पैदा हुए और परवरिश पाई। उनके वालिद ख़त्ताब बनु अदी के सरदार थे। जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, ख़त्ताब फोत हो चुके थे। सैयदना उमर के बचपन के हालात किसी किताब में नहीं मिलते। इतना जिक्र मिलता है कि बड़े हुए तो बाप ने ऊँट चराने पर लगा दिया। ऊँट चराते हुए कभी थक कर बैठ जाते तो बाप मारा करता था। जवानी की उम्र को पहुँचने तक लिखना पढ़ना सीख लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में कुल 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। उनमें हज़रत उमर फ़ारूक भी थे। उसके अलावा उन्होंने सपाहगिरी, तेग ज़नी और घुड़सवारी में कमाल हासिल किया। घुड़सवारी का हाल ये था कि उछल कर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती का फ़न भी सीखा। ऊंचाई के ताकतवर आलिम थे। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। शायर नहीं थे, अशार पसंद करते थे। तक़लीद करने का ढंग भी आता था। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जवान होने पर तिजारत का पेशा अख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो उनकी उम्र 27 साल थी। उस वक्त वो कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। मक्के के मुअज़्ज़िज़ लोगों में शुमार होता था। उनके भाई ज़ैद बिन ख़त्ताब, बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब और बहनोई साद बिन ज़ैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उमर अपने बाप दादा के मज़हब पर सख्ती से कायम रहे। डट कर इस्लाम की मुखालफत की। मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन हज़रत उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से ना फेर सके। इस दौरान में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ माइल होते, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत महसूस करते। इसकी वजह ये थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुरैश के काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। इस ज़माने में एक रोज़ उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते देखा तो वो आपके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरत हाका की बुलंद आवाज़ में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उन्हें यकीन हो गया कि आप ना तो जादूगर हैं और ना शायर हैं। दिल में इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा हो गया, लेकिन बाप दादा का मजहब छोड़ने पर अब भी तैयार ना हुए। कासिम बिन उस्मान की रिवायत में आया है कि एक दिन तबीयत ने जोश मारा। इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से वो उलझन में है क्यों ना उन्हें ख़त्म कर दें। चुनांचा नंगी तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, खैर तो है, नंगी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम ने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो लें, आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर उल्टे पांव बहनोई के घर पहुँचे। उस वक्त उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद और फातिमा बिनते ख़त्ताब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खब्बाब बिन अर्त भी मौजूद थे, जो उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो खबाब घर के एक हिस्से में छुप गए। फातिमा ने कुरान के औराक छुपा दिए, लेकिन उमर तलावत की आवाज़ सुन चुके थे। अंदर पहुंचकर पूछा, क्या पढ़ रहे थे? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, अपने बाप दादा के मज़हब से फिर गए हो। ये कहकर उन्होंने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन के सर पर एक लकड़ी मारी, उनके सर से खून बह निकला। उस वक्त दोनों मियाँ बीवी के मुंह से निकला, हाय ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, हम अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए हैं, तुमसे जो हो सके कर लो, इस्लाम तो अब हमारे दिलों में से नहीं निकल सकता। उमर ने बहन का खून देखा और ये अल्फाज सुने तो गुस्सा ठंडा हो गया। बोले, अच्छा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन ने औराक उन्हें दे दिए। उन पर सूरह तलहा लिखी हुई थी। उन्होंने उसको पढ़ा तो बेख्तियार पुकार उठे, वाह, कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खबाब बिन अर्त भी बाहर निकल आए और बोले, ए उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरा करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना है, या अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर फ़ारूक ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अर्थम में थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खबाब बिन अर्त के साथ कमर से तलवार लटकाए वहाँ पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने अंदर से झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, बाहर उमर तलवार कमर से लटकाए खड़े हैं, न जाने किस इरादे से आए हैं। आपके चचा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। ये बहुत बहादुर थे। फ़ौरन बोले, उन्हें अंदर आने दो, नेक इरादे से आए तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया उन्हें आने दो, चुनाचा दरवाज़ा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े, उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर ज़ोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से अल्लाहु अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अल्लाह ताला हमें नेककारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।